رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ان سے حساب کتاب کی کیا صورت ہوگی؟ آخرت میں اچھے اور برے کی تقسیم اس بنیاد پر ہوگی کہ کون دنیا میں اندھا بن کر رہا اور کون بینا بن کر۔ قرآن میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایسے لوگ جن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ان سے حساب تین چیزوں کی بنیاد پر لیا جائے گا۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جو پیدائش کے ساتھ ہی انسان میں ودیت کر دی گئی تھی۔ نمبر 1، عقل۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور یہی بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ نمبر 2، ضمیر۔ انسان کے اندر اچھائی برائی کا شعور۔ انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان پیدائش سے ہی وہی کر دی گئی ہے، جسے ہم عرف عام میں ضمیر کہتے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اگرچہ کتنے ہی بہانے بنائے۔ نمبر 3، شرک نہ کرنے کی وہ گواہی جو اللہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں سے دنیا میں بھیجنے سے پہلے لے لی تھی۔ اے پیغمبر، انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل نکالی تو انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی، یا اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا آپ ہمیں اس قصور میں ہلاک کرتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا۔ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو شعور بخش کر اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے حاضر کر کے شہادت لی گئی تھی تاکہ انسان اپنی گمراہی کی ذمہ داری اپنے سے پہلے نسلوں یا ماحول پر نہ ڈال سکے۔ قرآن جس طرح اس شہادت کو پیش کرتا ہے اس سے واضح ہے کہ یہ محض خوابی بات نہیں، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جیسے واقعات اصل زندگی میں پیش آتے ہیں۔ خالق کا اقرار مخلوق کی فطرت میں موجود ہے، اور مخلوق کا وجود یہ تقاضا کرتا ہے کہ قدم قدم پر اس کو ایک خالق کی ضرورت ہے۔ جس طرح ایک پیدا ہوا بچہ اپنی ماں کی طرف ایسے لپکتا ہے جیسے وہ اسے پہلے سے جانتا ہے۔ شہادت لینے کے بعد اس وعدے کو انسان کے شعور سے مٹا دیا گیا تاکہ دنیا میں اگر آزمائش و امتحان کے معنی برقرار رہ سکیں۔ اگر ایک انسان سے پوچھا جائے کہ 1 سے 2 سال کی عمر تک اس نے کیا تو شاید اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس نے یہ وقت گزارا ہی نہیں۔ انبیاء اور کتابیں کوئی نئی چیز انسان کے اندر پیدا نہیں کرتے، بلکہ اسی چیز کو ابھارتے اور تازہ کرتے ہیں جو انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم کسی کی برائی غیبت کر رہے ہیں وہ انسان کبھی ہماری کسی اور کے ساتھ برائی غیبت نہیں کرے گا؟ ہم نے کیا سمجھ رکھا کہ لوگوں کے سامنے جب ہم اپنی بھڑاس نکالیں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا؟ نہیں، ہمارا بے سکون ہونا اسی لمحے سے شروع ہو جاتا ہے جس وقت ہم کسی کی غیبت کریں گے، چاہے ہمیں کسی کے ساتھ کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں۔ مگر یاد رکھیں اللہ کے سوا کبھی لوگوں کے ساتھ کسی کے بارے میں کوئی شکوہ گلہ نہ کریں۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم کسی کی غیبت کر کے رب کی نافرمانی کریں گے اور ہمیں بدلے میں کچھ بھی نہیں ملے گا؟
ملے گا بدلہ ضرور، غیبت کے بدلے میں سزا سکون بے سکونی میں بدل جائے گا، چاہے وہ دل کا ہو یا ذہن کا، اور ایمان کم ہو جائے گا۔ جب اللہ نے کہا کہ کسی کی غیبت نہ کرو، یہ مردہ گوشت کھانا ہوتا ہے، تو پھر کی ہی کیوں کسی کی غیبت، کسی کی برائی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ، جو تو نے مجھے سکھایا ہے اس کے ساتھ مجھے نفع دے، اور مجھے سکھا جو مجھے نفع دے، اور میرے علم میں اضافہ کر۔ آمین یا الہی آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ